السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارے بہت سارے ساتھیوں نے حزب البحر کی زکوٰۃ ادا کی ہے۔ ہمارے حضرت استاد جی حضرت پیر حافظ اقبال قریشی صاحب کے ہاں دامت برکاتہم عالیہ جامع مسجد الشعبی مرگا راولپنڈی سے میرے ساتھی ہیں جو بہت سارے احباب ہیں، ان کے لیے خاص کہ حزب البحر کے حوالے سے بہت ساری باتیں وہاں پہ ہوئی بھی تھی، اور کچھ ساتھی اس کے تعویذات کے حوالے سے بھی معلومات حاصل کرنا چاہ رہے تھے۔ تو اس حوالے سے کچھ میرا پروگرام بنا ہے کہ کچھ سیریل ایسی بنائی جائے جس میں حزب البحر کے تمام اسباق جو ہیں، اس میں بہت ساری چیزیں ہیں جو ظاہر ہوتی ہیں اور ہمارے بزرگوں کی تجربات کے اندر آئی ہیں۔ تو وہ پوری سیریل جو ہے وہ انشاءاللہ آپ کے ہاں پیش کرنے کا ارادہ ہے۔ تھوڑا تھوڑا سا انشاءاللہ چلتے رہیں گے سبق کے حساب سے۔ تو پہلا سبق یہاں پہ جو آج کا یہاں عرض کرنا مقصود ہے وہ ہے تنگ دستی کے حوالے سے۔ حزب البحر بہت سارے کام آتی ہے۔ اصل تو یہ اس کا نزول جو ہوا تھا وہ ہم سبھی جانتے ہیں کہ سمندر کے اندر ہوا تھا۔ حضرت امام شاذلی رحمہ اللہ، یہ ان کی یہ دعا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے خواب میں آئے تھے اور انہوں نے یہ دعا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھی تھی۔ تو اس دعا کی برکت سے اللہ نے ایسے کام کر دکھائے جو دنیا کے اندر ناممکن تھے۔ تو آج کا سبق اسی حوالے سے، کیونکہ ہم بہت سارے ہمارے احباب جو ہے وہ اس وجہ سے پریشان ہوتے ہیں کہ ہمارے ہاں کام نہیں ہوتا، کام مل نہیں پا رہا ہوتا، یا کام ہوتا ہے مگر اس میں اخراجات پورے نہیں بن پاتے، یا دکان ہے دکان چلتی نہیں ہے، چلتی ہے تو اس میں برکت نہیں ہے۔ یعنی ایسی چیزیں جو تنگ دستی میں آتی ہے، اس کے اندر بھی ہماری حزب البحر بہت سارا کام کرتی ہے۔ ہمارے بزرگ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، ان کا ایک بندہ ایسے ہی آ گیا اور انہوں نے اس بندے نے کہا جی کہ حضرت میں تو اس وقت بہت زیادہ تنگ دستی میں ہوں، پریشان ہوں، گھر میں کچھ نہیں ہے کھانے کو، اور بچے بھوکے ہیں، بیماری کا عالم ہے، بھوک کی وجہ سے بیماری بھی ہے۔ تو حضرت شاہ صاحب رحمہ اللہ نے ان کو یہ حزب البحر کا عمل دیا کہ آپ حزب البحر کو روزانہ کے حساب سے پڑھیں۔ جیسے ہی اس نے حزب البحر پڑھنا شروع کی، 7 دن گزرے تھے، اس کا رزق اللہ نے کھول دیا۔ اصل رزق دینے والی ذات اللہ ہے۔ ہمارے ہاں رزق کیوں نہیں آتا؟ صرف ہم اللہ سے مانگتے نہیں، ہم آدمیوں کے پیچھے لگ جاتے ہیں، ہم اپنی دکان کے پیچھے لگ جاتے ہیں، ہم اپنے کاروبار کے اندر اتنے زیادہ مگن ہو جاتے ہیں کہ ہمیں اللہ یاد ہی نہیں رہتا۔
اصل دکان دینے والی ذات بھی اللہ ہے، دکان کے اندر مال دینے والی ذات بھی اللہ ہے، اور اس کے اندر جو ہم کام کرتے ہیں ہمارے پاس اس سے پیسہ وصول ہوتا ہے، اس پیسے کے اندر برکت دینے والی ذات بھی اللہ ہے۔ جب ہم اللہ تعالیٰ کو بھول جاتے ہیں، اللہ سے مانگتے نہیں ہیں، تو پھر ہمیں تنگیاں آتی ہیں، پھر ہمیں پریشانیاں آتی ہیں، کیونکہ اللہ رب العزت نے انسان کو پیدا کیا ہے اپنی عبادت کے لیے، اپنی طرف متوجہ رہنے کے لیے۔ جب ہم اللہ کی طرف سے توجہ ہٹا لیتے ہیں تو وہاں جا کے ہمیں پریشانیاں لاحق ہو جاتی ہے۔ اللہ پریشانیاں اس وقت لاتے ہیں کہ یہ بندہ میرے سے غافل ہو گیا۔ جب انسان پریشان ہوتا ہے تو پھر اللہ کی طرف پھر دوبارہ توجہ حاصل کر لیتا ہے۔ تو اس وجہ سے تنگ دستی بھی وہیں پہ آتی ہے جہاں اللہ سے غافل ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ سے غافل نہیں ہونا۔ اللہ ہی سب کچھ کرنے والے ہیں، اللہ ہی دینے والے ہیں۔ عزت، مرتبہ، سہولت، زندگی، تندرستی سب اللہ کے ہاں سے آتی ہے۔ اور یہ حزب البحر بھی ایک دعا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھلائی ہے، اور وہ دعا کے اندر بھی یہی الفاظ ہے، اللہ تو ہی سب سے بڑا ہے۔ آپ شروع میں جب پڑھیں گے یا اللہ یا علی یا عظیم، عظمت اللہ کی ہے، اعلیٰ اللہ ہے، اللہ کی ذات سب سے اعلیٰ ہے، سب سے زیادہ جاننے والی ہے، اور حلیم ہے۔ یا اللہ یا علی یا عظیم یا حلیم، حلیم مطلب بچنے والی، دینے والی۔ جب ان الفاظ کے ساتھ اللہ سے مانگیں گے، اللہ کی طرف رجوع کریں گے، تو وہ ذات ایسی ہے جو اس سے مانگتا ہے وہ خالی نہیں بھیجتا، صرف اس کی طرف رجوع کرنا چاہیے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانہ کے اندر آپ حضرات نے واقعہ سنا نا جی، کہ ایک آدمی تھا، وہ اللہ کے ساتھ اپنا پیار کا، اپنے جذبات کا اظہار کر رہا تھا کہ اے اللہ، اگر تو میرے پاس ہوتا تو میں تیری آنکھوں میں سرما ڈالتا، میرے پاس ہوتا تو میں تیرے سر کو تیل لگاتا۔ اس کی ایک اپنی ایک لگن تھی، اپنا ایک پیار تھا، اپنی ایک محبت تھی۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے اس کو ڈانٹ دیا کہ اللہ تو ان چیزوں کے محتاج نہیں ہے، اللہ تو بے محتاج، اللہ کسی چیز کے محتاج نہیں۔ تو اللہ نے موسیٰ کو ڈانٹ دیا کہ اے موسیٰ، تم نے میرے بندے کو جو روکا ہے، وہ اس سے پیار اور محبت کے ساتھ میرے ساتھ باتیں کر رہا تھا، تم نے روک کے اچھا نہیں کیا۔ تو موسیٰ علیہ السلام کو بھی پتہ چلا کہ اللہ کے ساتھ باتیں کرنا، اللہ کے ساتھ ملاقات کا اپنا ذریعہ بنانا، یہ باتیں کرنا ہی ہے نا۔ جب ہم باتیں کریں گے اللہ سے براہ راست، یوں سمجھے کہ ہماری ملاقات بھی ہو رہی ہے۔ جب اس نوعیت کے ساتھ بات کریں گے کہ اللہ تو میرے سامنے بیٹھا ہے، میں تیرے ساتھ باتیں کر رہا ہوں، میری تنگ دستی کو بھی تو ہی جانتا ہے، میرے گھر کے حالات کو بھی تو ہی جانتا ہے،
میرے کام کے حالات کو بھی تو ہی جانتا ہے، میرے ذمے جو تم نے لگایا تھا میں وہ کر رہا ہوں۔ سنت ہے کہ کام کے جاؤ، دکان کو کھولو، کاروبار کو چلاؤ۔ میں اپنی طاقت سے، اپنی ذہن سے، اپنی سوچ سے اپنی دکان کو چلاتا ہوں، مگر اس میں برکت نہیں مل رہی، میرے رزق میں تنگی ہے، کھل نہیں رہا، میرا گھر کے اخراجات پورے نہیں ہو رہے۔ اے اللہ تو جانتا ہے، تو اس میں برکت عطا فرما، تو اسی رزق کے اندر ہمیں سہولت عطا فرما۔ تو یہ دعا مانگنا، اس کا معمول بنانا چاہیے، اور حزب البحر بھی یہی دعا ہے، یہی چیزیں ہیں کہ اللہ تو جانتا ہے، تو بڑا مہربان ہے، کفایت کرنے والا تو ہے۔ فَنِعْمَ الرَّبُّ رَبِّي وَنِعْمَ الْحَسْبُ حَسْبِي تَنْصُرُ مَنْ تَشَاءُ وَأَنْتَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ۔ اس کے ترجمے پہ غور تو کریں نا جی۔ تو شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس آدمی کو اس دعا کے پڑھنے کی بڑی تلقین فرمائی کہ صبح بھی اس دعا کو پڑھا کرو اور شام کو بھی پڑھا کرو۔ اس دعا کے پڑھنے کا طریقہ یہی ہے کہ روزانہ کے معمول میں اس کو رکھا جائے، اور صبح فجر کی نماز کے بعد جب سورج نکل رہا ہو اس وقت اس کو پڑھا جائے۔ ایسے ہی مغرب کی نماز سے پہلے یا مغرب کی نماز کے بعد اس کو پڑھ لیا جائے، ایک دفعہ صبح اور ایک دفعہ شام، اور اللہ رب العزت کے ہاں اپنے الفاظ کے اندر بھی دعا مانگے، اور اس دعا سے بھی دعا مانگے، اللہ رب العزت انشاءاللہ رزق کی تنگی کو بھی دور فرمائیں گے، اور پریشانیوں کو بھی دور فرمائیں گے، اور بیماریوں کو بھی اللہ شفا میں بدل دیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔